دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں پہ وضو کا ذکر کیا ہے اور ساتھ تیمم کا بھی ذکر کیا ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 ہے، یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اس میں آگے جا کے کہا ہے کہ اگر تم پانی نہ پا سکو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پانی کو نہیں پا سکتے تو تم نے پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ اور اس سے پیچھے یہ بتایا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یہ دو علتیں ذکر کی ہیں۔ فلم تجدوا ماء، پھر یہ اصل ریزن ہے کہ پانی کو نہیں پا سکتے، تو اس کا وجود ظاہری بھی ہو سکتا ہے کہ پانی آپ کو ملتا ہی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرض کی وجہ سے یا کوئی ایسا ریزن ہے، پریشانی ہے جس کی وجہ سے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ سردی اگر بہت زیادہ ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر جو ہے نا وہ پانی کو استعمال کیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ تیمم کرتا ہے تو اس کو دیکھیں۔ اس میں نا لوگوں کی اقسام بنے گی، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ہلا بہانا بنائیں گے۔ آج کل تو الحمدللہ پانی گرم میسر ہے اور وہ گھروں میں گیزر ہیں اور پانی گرم مل بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر بندہ سفر میں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سردی بہت ہے اور وہ بیچارہ پھنس گیا، اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو جس طرح جو ہے نا وہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے فی سبیل اللہ، تو وہ ایسی جگہوں کے اوپر ہے، تو اب وہ بندہ کیا کرے؟ ہمارے ہاں تو زیادہ تر لوگ سہولت اور بہانہ لینے والے ہوتے ہیں نا، لیکن واقعتاً اگر ایسا بندہ ہے جس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ اگر میں نے پانی، دیکھیں نا سائبیریا کا جو علاقہ ہے وہ اب مائنس جو ہے نا -50 کے قریب چلا جاتا ہے، 47 8، جہاں پہ جو ہے نا آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہیں تو پورا جسم آپ کا وہ جم جائے گا نا سائبیرین میں، جہاں ہٹلر کی فوج آ کے وہ ختم ہو گئی تو وہ بہت سخت سرد علاقہ ہے۔ تو اسلام ایک یونیورسل دین ہے، اس نے سب کے لیے قاعدے ذکر کیے ہوئے ہیں، تو ایسی سردی ہے جو پتہ ہے کہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو اس میں بندہ تیمم کر لے، ٹھیک ہے، وگرنہ اگر پانی گرم ہو سکتا ہے اور برداشت ہو سکتا ہے تو پھر غسل ہی کرنا ہے۔ تو یہ اس صورت ہے جب اسے پتہ ہے کہ میں اب پانی کو برداشت کرنا میری طاقت میں نہیں ہے، اگر میں نے پانی ڈالا تو میری جان جا سکتی ہے یا بہت سخت بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی آتی ہے، اثر موجود ہے، ابو داؤد شریف میں ہے 334 نمبر پہ، صحابی رسول ہیں عمرو بن عاص، تو یہ غزوہ ذات السلاسل میں گئے، تو کہتے وہاں پہ جب گئے غزوے کے امیر تھے، ان کو احتلام ہو گیا، کہتے ہیں اب میں نے جب رات بڑی ٹھنڈی تو صبح جب اٹھا تو میں نے ایسے کیا کہ پانی دیکھا تو میں نے کہا اگر میں نے غسل کیا تو میں تو گیا، ہلاک ہو جاؤں گا، یہ لفظ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر ایسے کیا، تیمم کیا اور تیمم کر کے نا نماز پڑھا دی صحابہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچ گئی، کہا یا رسول اللہ ہمارے امیر نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جنبی تھے، تم نے تو نماز پڑھا دی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا، سردی اتنی تو مجھے ڈر تھا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور پھر جو ہے نا ساتھ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، میرے ذہن میں وہ اللہ کا فرمان تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، اور اگر میں غسل کرتا تو میں نے تو اپنے آپ کو قتل کر دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے فصاحی کان سے کہ ان کے اس جواب سے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کیفیت میں کنڈیشن میں ہے تو تیمم جو ہے نا وہ کفایت کر جاتا ہے غسل سے اور وضو سے، لیکن یہ ہیلا نہیں ہونا چاہیے۔